محترم آج اپریل کی 30 تاریخ ہے اور قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں کے حوالے سے ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم جن مسائل کی گفتگو کر چکے ہیں وہ ہیں قرآن کیا ہے، اصول کیا ہوتے ہیں اور فہم کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں کی جو بحث ہے اسے دوسرے مرحلے میں داخل کریں گے۔ عقل انسان میں الگ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جو چیز یعنی انسان کو انسان بناتی ہے وہ الگ ہے۔ جس طرح ہم کہیں کہ ہم نے خلق کیا انسان کو من اجل، اس کا معنی جلد بازی، یعنی یہ جلد بازی جو ہے نا یہ انسان کے اندر شامل ہو گئی۔ اسی طرح خلق الانسان، خلق کیا انسان کو الگ سے، یعنی انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے نا وہ ریلیشن شپ ہے اس کی دوسرے انسان کے ساتھ۔ اگر انسان جو ہے وہ سیکلوڈڈ لائف، یعنی انسان دوسرے انسانوں سے علیحدہ رہے، وہ تو انسان کے لفظی معنی میں آ جاتا ہے۔ یعنی آنا سیاح سے انسان کا انسان کے ساتھ مانوس ہونا جو ہے یہ ہے، یہ جسے آج ہم کہتے ہیں سوشل اینیمل۔ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے جی، یعنی اگر اس سے سوشالوجی یا سوسائٹی علیحدہ کر دیں نا تو اس کے پاس زبان بھی نہیں ہوگی۔ زبان جو ہے وہ ایک سوشل پروڈکٹ ہے، یعنی تعلقات کا باہم جو تال میل ہے، ربط و تعلق ہے، وہ وہاں سے زبان جو ہے وہ چلتی ہے انسان کو۔ یہ دراصل اگر تو انسان نے غار کی زندگی، علیحدگی کی زندگی گزارنی ہو نا تو انسان کو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ دوسرے کے ساتھ تعلق، اب انسان کا انسان سے تعلق، اسی طرح انسان کا جماعت سے تعلق، جماعت کا جماعت سے تعلق، اسی طرح انسان کا اپنے خالق سے تعلق، انسان کا اپنے آپ سے یعنی اپنی ذات سے اور اپنے بیوی بچوں سے، یعنی اسی طرح انسان کا کائنات کے ساتھ۔ یہی دراصل جو سوالات ہیں نا ان سے دین پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ کیسے جڑے، دو انسان کیسے جڑے ہیں آپس میں، بالکل انسان جماعت سے کیسے جڑے، جماعت کے ساتھ کیسے جڑے، انسان اپنے خالق سے کیسے جڑے، انسان کا اس کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہو، اور انسان کا اپنی ذات سے متعلق یعنی بیوی ہیں، بچے ہیں، اور پھر جس یونیورس میں وہ رہ رہا ہے۔ یہی دراصل انسان کے لیے ہمیشہ بنیادی سوالات، اور ان کے بھی جو بھی ان سوالات کے آپ جوابات دیں گے نا وہ دین سے، اسی کا آپ کی زندگی اس کے مطابق مولڈ ہو، ان کے جوابات کے مطابق۔ جو سیٹ اپ ان سوالات کے جوابات کا آپ فریم ورک تیار کریں گے نا اسی کے مطابق آپ کی زندگی ڈھلے گی۔ غلط ہے تو غلط ہوگی زندگی، صحیح ہے تو صحیح ہوگی، منحرف ہے، ڈیویٹڈ ہے، جس انداز کا بھی ہے نا اسی انداز کی آپ کی زندگی ہو۔ یہ ہیں یعنی فنڈامنٹل بنیادی سوالات۔ ان سوالات کا یعنی آپ جواب پانے کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جوابات کے لیے اپنی عقل کو استعمال میں لائے، یعنی جوابات کا جو منبع ہے نا سورس اس کی عقل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عقل ہے۔ اب عقل کے اندر جو ہے نا ایک بنیادی نقص ہے، وہ ہے اس کی محدودیت، یعنی عقل جو ہے بڑی اچھی ہے
لیکن اس کا ایک دائرہ ایسا ہے کہ یہ محدود ہے، اور بالخصوص جو غائب ہو نا، غائب کی جو توجیہ ہے، ایکسپلینیشن ہے، اس میں ہمیشہ عقل جو ہے نا اسپیکولیشن سے کام لیتی ہے۔ بالکل مثلا اگر آپ ایک اپنے سے پہلے بلڈنگ اپنے سامنے پاتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں بنی، اب آپ اس کا جو مٹیریل ہے وہ کیسا تھا، کہاں سے آیا ہے، اور اس کا پرپس، اس کے بارے میں جو کچھ کہیں گے نا وہ آپ کا اسپیکولیشن ہو، یعنی قیاس ہو، تخمینہ ہو۔ اس کے بارے میں آپ حتمیت جو ہے نا جواب میں، وہ عقل سے نہیں پیدا کر سکتے۔ یعنی ایک ایسا فینومینن مذہب جو پریویسلی ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کے آنکھوں دیکھا وہ نہیں ہے، آپ کے سامنے وہ ہوا نہیں، اس کی توجیہ جب آپ کریں گے نا مجرد عقل سے، وہ ایک تخمینہ ہو۔ اور عمل جو ہے وہ یقین چاہتا ہے اپنے صدور کے لیے، یعنی ایکسپریشن کے لیے یقین چاہتا ہے۔ جو عمل یقین سے پیدا نہیں ہوگا وہ کبھی کامل، وہ ادھورا ہوگا، ہمیشہ ہاف ہارٹڈ۔ اور یقین جو ہے اس کے بغیر آپ بھرپور عمل کر نہیں سکتے۔ اور یقین تو بہت اونچی چیز ہے۔ بعض اوقات مجرد جو شک ہے نا وہ کسی اہمیت والی چیز کو لگ جائے تو وہ شک بھی آپ سے ایکشن کروا لیتا ہے، لیکن شک بھی دراصل یقینی کی ایک شکل ہے۔ وہی مانو کہ آپ دیکھیے، اب ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں نا، اب ہمارے سامنے سانپ نکلا، ہم دہشت زدہ ہو، لیکن ہم نے آنکھوں دیکھ لیا کہ سانپ یہاں سے نکل گیا۔ اب ہم بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، بھائی چلا گیا۔ اگر سانپ ہمیں نظر آیا اس کمرے میں، پھر چھپ گیا، ہمیں دوبارہ نظر نہیں آیا، اب ہم کام نہیں کر سکتے۔ شاید یہاں ہے، شاید چلا گیا، نہ بھی ہوگا تو بھی آپ کا اندر جو ہے نا وہ ہمیشہ گڑبڑ کرے گا۔ آپ کا جو ایکشن کا عمل ہے، پاور ہے، طاقت ہے، کنوکشن ہے، وہ شیک رہے گا۔ نتیجتاً آپ سے عمل کی جگہ پر یا بے عملی ہوگی یا بد عملی ہوگی، تذبذب و اضطراب کی حالت۔ اب یا اور مثلا اب وہ جس طرح کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ کے اندر سانپ داخل ہوا آپ کو، لیکن اب آپ کو سانپ نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اس کو اوپر پاؤں دے دو اس سوراخ، حالانکہ آپ کو سانپ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ داخل ہوا کہاں چلا گیا۔ اب اسی طرح اب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بڑے طرح طرح کے کھانے آئے، بھوک بھی آپ کو شدید لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کے کان میں کہہ دیتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، کھانا نہیں کھائیں گے جی، نہ تو زہر نظر آ رہا ہے، زہر بھی غائب ہے، ملانے والا بھی غائب ہے، اور زہر کا کوئی خارجی اثر بھی نظر نہیں آ رہا، نہ اس کی رنگت تبدیل، نہ اس کی اپیرنس میں کوئی فرق ہے، تو بھی آپ کیا کریں گے؟ بھوک کو ترجیح دیں گے۔ کیوں ترجیح دیں گے؟ شک کی بنیاد نہ، یہ زیادہ شک نہیں ہے مسئلہ، یہاں مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ مسئلہ بڑا یہ ہے کہ یہاں بار ایک چیز ہے عزیز، بلکہ عزیز تر ہے، اور وہ ہے آپ کی زندگی، لائف، انمول بقول اینیمل لائف۔ یہ یعنی یہ ایک اثاثہ ہے آپ کے پاس،
جو انتہائی طور پر آپ کے نزدیک قیمتی ہے. اب قیمتی اثاثے کو آپ داؤ پر نہیں لگانا چاہتے، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. حالانکہ یہ تو کوئی یقینی نہیں ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ زہر ملا ہوا ہے، نہ کوئی زہر کا نظر آ رہا ہے ظاہری اثر، تو بھی آپ اس کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. اس کا مطلب کہ جتنا وجود جو ہے وہ قیمتی ہوگا اتنا آپ اس کی حفاظت جو ہے نا زیادہ ہوگی. اور اس حفاظت کے حوالے سے کوئی خطرہ خواہ وہ مشکوک ہی کیوں نہ ہو وہ آپ اسے لاحق نہیں ہوں گے. لیکن اب یہی جو ہے اگر آپ کا انداز نگاہ تبدیل ہو جائے زندگی کے حوالے سے، یعنی زندگی کے بارے میں آپ کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ تبدیل ہو جائے، جی یعنی ایک ویلیو اس کے اوپر ایک ہائر ویلیو جو ہے نا، ایک اعلیٰ قدر اس سے بھی زیادہ آ جائے، تو ہر اعلیٰ قدر کے نیچے آپ جو لوئر کلر ویلیو ہے اس کو قربان کرتے جائیں. مثلا یہی آپ دیکھ لیں کہ اگر فرض کر لیں کہ یہاں آپ کا کوئی محبوب ہے، مثلا محبوب نہ صحیح کوئی بیٹا ہے آپ کا، وہ کھڈ میں گرا ہوا ہے، کھڈ ہے، کھائی ہے، آگ کی کھائی ہے، تو ماں کی مامتا جو ہے نا اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دے گی اور اس کو بچانے کی کوشش کرے گی. حالانکہ زندگی بھی عزیز ہے، لیکن اس سے ایک عزیز تر جو ہے نا آ جائے تو یہ آپ اس کو خطرے میں ڈالیں گے اور وہ عظیم تر جو ہے نا اس کو بچانے کے لیے آپ جائیں گے، آگے بڑھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ویلیوز کا جو ہے نا ایک سسٹم ہے، یہ سیٹ اپ ہے. تو سیٹ اپ آف ویلیوز جو ہے نا اس کی قیمت جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا نسب العین. جتنا آپ کا نسب العین جو ہے وہ بلند ہوگا یا جتنی آپ اس کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ عظیم تر ہوگی، اتنا آپ میں اس کی قیمت کو چکانے کا جذبہ عظیم تر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو قدر کے اوپر قدر، ویلیو کے اوپر ویلیو آتی چلی جائے گی اور آپ ہر فروتر جو ہے وہ اعلیٰ کے لیے قربانی دیتا چلا جائے گا تاکہ اعلیٰ ترین نسب العین جو بھی آپ کا ہوگا اس کے لیے آپ اپنا مادی وجود قربان کرتے چلے جائیں گے. یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے اوپر ایمان یا یقین کا جو آبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، کتنا اس کی کشش ہے، کتنی نہیں ہے. اسی لیے قرآن حکیم نے سورۃ التوبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن نے ہمیں مومن اور فاسق کیا پہچان بتائیے اسرار بھائی؟ یہ کہا ہے کہ ہم ایک ترازو تمہارے سامنے کھڑا کر دیتے جس کے 2 پلڑے ہیں اور ان 2 پلڑوں میں ہمیں حکم دیا کہ ایک میں یہ رکھ دو ایک میں یہ رکھ دو، پھر یہ دیکھو کہ کون سا پلڑا جھکا ہوا ہے. فرمایا کہ پہلے تو تم اس پلڑے میں اس میں رکھو اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ. اس میں فرمایا کہ اس پلڑے میں تم اپنے ماں باپ کو رکھو، بیوی بچوں کو رکھو، بھائی بہنوں کو رکھو، عزیز و اقارب کو رکھو، بیویوں کو رکھو، تجارتوں کو رکھو، کاروبار کو رکھو، اور پھر تجارت تخشون فسادہ، ان سب کو ایک پلڑے میں، ان کو دوسرے پلڑے میں. فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ کون سا پلڑا جھکا ہوا ہے.
لیکن یہ شکل ابھی بھی بن جاتی ہے. لوگ افغانستان گئے تھے, بالکل گئے تھے, اسی شکل کے تحت گئے تھے. ان کا ترازو ادھر کا انہوں نے بھاری کر لیا تھا, وہ سب چھوڑ دیا تھا. صرف اس میں جو گڑبڑ ہوئی تھی نا, یعنی یہاں تک جذبے کا تعلق ہے نا, یہ جذبہ یہ ایمانی تھا. صرف یہ فرق پڑ گیا کہ اس جذبے کی جو ہے نا مطلب فیلڈ, وہ کہاں تک قرآنی تھی وہ, یا کہاں تک غیر قرآنی تھی, یا غیر قرآنی نہ صحیح کم معیاری تھی. جذبہ فی نفس ہی صحیح تھا. لیکن اگر جذبہ یعنی کہ فی نفس ہی صحیح ہے لیکن عقیدے ہی غلط ہوں. وہ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مثلا ایک چیز جو ہے نا آپ کی ہے تو خالص, لیکن جس بھٹی میں آپ اسے ڈالتے ہیں وہ نہ خالص ہے, تو اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا. یعنی یہ جذبہ فی نفسی, لیکن اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جہاد کہ جو غیر مسلم طاقت کے اسلحے کی بنیاد پر ہم لڑیں گے, یا جس میں طاغوت جو ہے اس کا تعاون اور تناصر انہیں حاصل ہوگا, تو اس سے آخری فتح جو ہے وہ اسلام کی کیسے ہوگی. نمبر 2, جو قائدین ہیں اگر وہ اس وقت ٹرائل کے آزمائش کے دور میں وہ اگر متحد نہیں ہو رہے اس وقت تو بظاہر باہر سے نظر آ رہا تھا وہ متحد نہیں. قرآن کہتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. السلام علیکم. اور خیریت بظاہر باہر سے نہیں, بظاہر وہ تو صحیح ہے آپ کی بات, کبھی بھی جڑے ہوئے نہیں تھے نا. وہ اس وقت بھی ان کی پارٹیاں تیسا تو رہتے بالکل تھی. اس وقت بھی میری ملاقات 3 افراد سے ہوئی, تو تینوں کے پارٹیوں کے, اور وہ قرآن نے جو لفظ بولے نا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فرمایا اوپر ماقابل ذکر ہے کہ خوف اور دہشت سے وہ تمہیں یوں نظر آتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک ہو گئے. نہیں یعنی بظاہر باہر سے ایک شخص, یعنی جو جب تک کوئی گہری آنکھ سے ان کا جا کے وہ نہیں کرے گا تجزیہ, تو بظاہر باہر سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب ایک ہیں. نہیں, وہ تو ہمارا تو قانون مکافات عمل جو ہے نا, اس کی جو نظر ہے وہ ہم سے زیادہ گہری ہے. جی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ علیم بذات الصدور. ہم تو ظاہر پر حکم لگاتے ہیں, لیکن مکافات عمل تو گہرائی میں ہوتا تھا, اور وہ جو دل میں پیدا ہونے والے وساوس اور جذبات ہیں وہ ان سے بھی گویا جو ہے نا اثرات مرتب کرتا ہے. تو میں نے چلنا ہم نے یہاں تھا کہ یہ جو ہمارا صفا والمروہ یا حج جو ہے, تو یہ ہمارا الگ ہے جہاں سے ہم چلتے, یعنی ہمارا ہر یونٹ جو ہے, ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ جڑا ہو, ہر یونٹ دوسرے یونٹ کے ساتھ ملا ہو, ہر جماعت دوسری جماعت کے ساتھ ملی ہو, اور یہ اجتماع نیچے سے ہوتے ہوتے مرکز محسوس کے ساتھ جو ہے نا یہ جڑا ہوا ہے, نیچے سے اوپر, اور یہ اوپر سے پھر یہ مرکز جو ہے نا یہ نیچے کی طرف آئے, یعنی صعود بھی ہوگا نزول بھی ہوگا. یعنی ادھر آپ نے جانا ہے اوپر کی طرف, ادھر اس سے مرکز نے آنا ہے آپ کی طرف. اور یہ جو ہے نا یہ حج کا جو اجتماع تھا, قرآن اس کو اولو الالباب کے حوالے سے کہتا ہے. جی اس وقت ہمارا حج جو ہو رہا ہے نا وہ صرف گناہ بخشوانے کے حوالے سے ہو رہا ہے. یعنی وہ تو ہے صحیح, وہ بات پر ہے کہ وہ تو جانا, پھر وہ ناس والی بات ہے تو وہ ناس کے لیے. ہاں, لیکن کوشچن مارک وہ وہاں پر نا کہ کیا یہ طواف پھر اس شکل میں نہ, وہ تو اس شکل میں تو پھر صرف طواف ہی کا تو مسئلہ نہیں ہے. اس شکل میں تو ہمارا پورا ڈھانچہ جو ہے نا, جی وہ پورا ڈھانچہ طواف ہے, وہ انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں. صرف حج کا نہیں مسئلہ, اس صورت میں تو اب ہمارا جو صلاۃ کا, زکوٰۃ کا, یہ پورا سسٹم جو ہے نا من حیث الکل, جی
اب مثلا ہمارا جمعہ جو ہے، یعنی وہ تو یہ ہے، یہ تو کلیئر ہو ہاں گئی چیزیں۔ اسی طرح آپ کا جو عیدین ہے، یعنی اس وقت تو ہمارے اندر جو دین ہے نا، میرا تھیس یہ ہے کہ دین کی بجائے ہم مذہب کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ وہ تو یہی ہے نا، اگر مسجد کو کہیں گے تو یہ تو سول سیکریٹریٹ تھے، آپ کے ہاں آفیسز تو تھے، یہ آپ تو نے اس آپ کو کا کمیونٹی سینٹر تھا، اس کو آپ نے ڈائیو کر دیا ہاں کہ نہیں مذہب کے لیے رکھ لو اور ہاں سیاست ہم الگ کریں گے، ہم اپنے بنا لیں گے۔ یہ اس وقت ہوا جب کہ ہمارے اندر سنویت آ گئی، ڈوئلزم، یعنی ہمارا جو سیکولرزم اسے آج کہہ لیں، کہ جب ملوک جو تھے نا انہوں نے ملوک نے کہا کہا کہ یہ تمہاری حصہ جو ہمیں دو۔ پبلک لائف ہے نا وہ تو ہوگی ہمارے ماتحت، اور جو تمہاری پرائیویٹ لائف ہے وہ تمہارے فقہا اس کو ڈیل کریں گے۔ اور ظلم یہ کیا کہ فقہا کو انہوں نے اجازت دے دی کہ اس دائرے کے اندر تم سیاہ کرو سفید کرو جو مرضی کرو۔ جو تمہیں اختیار ہے۔ اس صورت میں ان کو روایات سے، آپ دیکھیں نا ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم حدیث نہ لیں تو صلاۃ کیسے ادا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو احادیث ہیں نا وہ ہمیں صلاۃ پر بھی متحد نہیں ہونے دے رہی۔ اذانیں الگ الگ ہیں۔ اب صلاۃ ہی کو آپ لے لیں، اب مثلا آپ نے ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، اس پہ الگ جھگڑا۔ یہی اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے چھوڑ دو، امام مالک کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے رکھو، کوئی کہتا ہے سینے کے اوپر رکھو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جھگڑا بالکل نہیں ہے۔ نہیں وہ ابھی آتے ہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم حدیث نہیں لوگے بالکل تو صلاۃ کیسے؟ میں کہتا ہوں حدیث لوگوں کو جمع کیسے احادیث نے صلاۃ کے اندر اختلاف ایسا پیدا کر دیا ہے کہ جب تک یہ ڈھانچہ رہے گا یہ امت قیامت تک متحد نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب اس کے برعکس آپ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ مل کر صلاۃ ادا کی، ہو نہیں سکتا کہ اس میں ادنا ادنی اختلاف ہو۔ کیوں؟ کہ امت ویسے کرے گی جیسے امام کر رہا ہے، اور وہ جو حضرت نبی پاک جو آخری صلاۃ ہوئی ابو بکر چلائیں گے۔ تھوڑا سا اختلاف کر کے دیکھیں، ہم شاہی مسجد میں جس طرح نماز پڑھی جا رہی ہے آپ اسے تبدیل کر کے دیکھیں، امام کو نکال باہر کریں گے۔ یعنی وہ 5 اوقات کا جو عمل مشہود تھا صبح و شام جو ہو رہا ہے، تو لازم ہے کہ ابو بکر اسی کو آگے چلائے گا، اسی کو حضرت عمر چلائیں گے، اسی کو حضرت عثمان چلائیں گے، اسی کو حضرت علی چلائیں گے۔ تھوڑا سا اختلاف کریں گے تو راگندگی پیدا ہو جائے گی۔ اب امام مالک جو ہے نا وہ 80 ہجری میں آتے ہیں، روایات کی روح سے، تاریخ کی روح سے۔ اب ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ آؤ اس امر کی تحقیق کی جائے، کیف کان صلاۃ الرسول، کہ رسول کا جو عمل صلاۃ تھا وہ کیسے تھا۔ سوال یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے امام کو اس تحقیق کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ نہ تو کوئی زلزلہ آیا تھا مدینے پر، تو چلے آ رہا ہے صلاۃ اسی طرح، اور نہ ہی کوئی فاتح آیا ہے کہ جس نے مدینہ فتح کیا۔ تو کیا ضرورت لاحق ہوئی کہ وہ ان کو تحقیق کرنی پڑ گئی، اور جب تحقیق کر کے موطا امام مالک لکھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہیں احادیث کی اس تحقیق کے بعد کہ کانا یرسل یدیہ فی الصلاۃ، کہ رسول تو صلاۃ ادا کرنے کے دوران ہاتھ کھلے رکھتے تھے۔ یعنی مدینے میں بیٹھا ہوا امام تحقیق کر کے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ارسال یدین ہے۔ اب دوسرا امام ان کے بعد ابو حنیفہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ کانا، کہ رسول جو تھے وہ صلاۃ میں ہاتھ باندھا کرتے تھے تحت السرہ، ناف کے نیچے یا ناف۔ امام شافعی آئے تھوڑا سا بعد میں، انہوں نے کہا
ان روایات کو جانچ پرکھ کر لینے کے بعد جو ہمیں پہنچی ہیں صلات کے بارے میں، توسلنا ہم اس میں پہنچے ہیں کانا یازاؤ یدیہ علی صدرہ، کہ وہ تو اپنے ہاتھ جو تھے وہ سینے پر رکھا کرتے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ 3 تحقیقیں آئیں نا اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے متبعین آپس میں سرکوبل نہ کریں، ریاست نے کہا کہ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، جیسے چاہو کر لو، کیونکہ پریکٹیکل لائف میں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ جس وقت ہمارے یہ جو تھے نا آپ کے سلاطین ترک، سلاطین سلیم اول جب آیا تو اس وقت پھر کی آراء اتنی متشدد تھی کہ اس نے بیت اللہ کے اندر 4 مصلے بنا دیے تھے، سینٹر میں یہ بیت اللہ، یہاں 4 مصلے، یہاں حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، 4 اذانیں، خلافت عثمانیہ، ہاں یہ 1926 تک چلا ہے، 700 سال تک یہ عمل رہا ہے۔ 7 صدی 4 الگ جماعتیں، الگ جماعتیں، اذانیں، امام الگ۔ یہ شیخ الہند جس وقت گئے ہیں، جن شیخ الہند تھے شیخ محمود الحسن، تو اس وقت مدینے میں، مکے میں 4 مصلے الگ الگ تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح مثلا آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ شیعہ جو ہے نا وہ فجر کی اذان دیتے ہیں، پھر اہل حدیث، پھر دیوبندی، پھر بریلوی، اور یہی حال آپ کو زور میں ملے گا۔ یہ ہو گیا، یہ ہو، اب یہی اگر بیت اللہ میں ہوتے تو یہی 4 اذانیں وہاں ہوتی۔ اب ہوا کیا، اب یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھائی صلات کے اندر جو چیزیں اصل ہیں، رکن، وہ کیا ہے اور رکن کی ادائیگی کیا ہے۔ یہ ہم ادھر آ رہے ہیں کہ جو اس وقت کا جو ہمارا رائج الوقت نظام ہے نا، اس میں صرف ایک حج کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس وقت حج جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وہ انفرادی گناہ کا بخشوانے کا ایک عمل ہے اور بس، جس میں ہماری اجتماعی زندگی کا کوئی شیء جو ہے وہ وہاں سامنے نہیں آتا۔ مثلا جس وقت میں نے کیا تو وہ جب وہ امام صاحب نے خطبہ دیا، اس میں سعودیوں کے نظام کے فضائل، برکات، یہ سب بیان کیا، پھر گناہ بخشوانے کی دعائیں کرتے رہے، اس کے بعد پھر زور اور اثر اکٹھی پڑھا دی، امام صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، خیموں میں نا، اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی دعا مانگ رہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے ماں باپ کے گناہ بخش دے، فلاں کے بخش دے، فلاں کے بخش دے، فلاں کے بخش دے۔ اب اتنا نہیں سوچا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ بخشوانے کا کوئی ہمیں پروسیس بتایا یا نہیں، اور کیا وہ بیت اللہ اور عرفات کے اندر مقید ہے کہ اگر وہاں گناہ بخشوانے کی دعا مانگو تو قبول کرے گا، اور اگر آگے پیچھے کرو گے یہ زمین کسی غیر اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ جب قرآن حکیم نے کہا تھا بارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، تو پوری روئے زمین کو اس نے مبارک نہیں قرار دیا۔ کیا پاکستان کی زمین کسی غیر اللہ کی پیدا کردہ ہے؟ اور صرف بیت اللہ جو ہے، خانہ کعبہ اور جزیرہ نما عرب جو وہی اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ یعنی یہ برکات بیت اللہ کی در و دیوار سے نہیں ہے، یہی در و دیوار کیا مشرکین مکہ کے قبضے میں نہیں تھی؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم از کم 450 سال تک، 450 سال کم از کم اس بیت اللہ پر مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کی بت پرستی کا نظام چلتا رہا۔ عمر ابن لہی جو ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 450 سال پہلے وہ ہوا ہے، جو سب سے پہلے بت اٹھا کر لایا تھا، اور بت سب سے پہلا جو تھا نا حضرت مریم کا بت آیا تھا۔ یہ جو تھے نا یہ مریم اور مسیح، تو یہ عیسائیت میں جو پروٹیسٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، پروٹیسٹنٹ جو بت کو نہیں مانتے، یہ تو شروع ہوئے ہیں لوتھر سے، مارٹن لوتھر جو جرمنی کا تھا، اور یہ 16ویں صدی عیسوی ہے، 16ویں صدی عیسوی۔ اب اس میں سے 16 میں سے 570 610 آپ نکال دیں تو 610 تو اب یہ تقریباً 1000، تو یہ تو 16ویں صدی عیسوی میں آئے۔ اس سے پہلے ان کے پاس تھا کیتھولک چرچ کے اندر مسیح اور مریم کے سٹیچوز ہوتے تھے، اور ان کے سامنے نیل ڈاؤن کرنا، ان کی نظریں دینا، ان کے سامنے سجدے کرنا، یہ سارا چلا آ رہا تھا۔ تو مریم اور مسیح کا بت جو ہے سب سے پہلے ملک شام سے عمر ابن لہی لے کر آیا، اور عین ممکن ہے کہ اس میں رومیوں کی بھی سازش ہو، کیونکہ رومی ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ اس جزیرہ نما عرب پر ہمارا قبضہ ہو، اور قبضے کی بہترین صورت یہ تھی کہ اگر یہاں کے لوگ ہمارے ہم مذہب ہو جائیں، اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا۔ میری بات ہے کہ یہ بت پرستی جو ہے اسی بیت اللہ میں 450 سال ہوتی رہی ہے، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ تو اب اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت میں حضور کو بقول ان کے کہتے ہیں طواف کی اجازت نہیں دی تھی، جس کے قبضے میں چابی تھی نا، تو اس نے رسول نے کہتے ہیں اس کو کہا کہ تم مجھے چابی دے دو، بیت اللہ کھول دو، میں طواف کر لوں، تو اس نے کہتے ہیں اجازت نہیں دی، چابی نہیں دی، ڈر گیا کہ اگر پتہ چل گیا تو میرا تو صبح حشر کر دیں گے، تو حضور نے طواف نہیں کیا، چلے گئے۔ اب اس میں یہ بہتان ہے، اس لیے کہ اگر بیت اللہ ہو بت خانہ، تو کیا بت خانے کا رسول طواف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کی اور ایک شہادت یہ ہے کہ جس وقت فتح مکہ ہوا ہے 8 میں، تو آپ نے اس کو بالکل جب تک بتوں سے پاک نہیں کیا، بالکل اس وقت تک آپ نے اس کا حج نہیں کیا، یہاں کوئی حج نہیں کیا، یعنی صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے نا، صلح حدیبیہ کے بعد 3 وفود آئے ہیں سال بسر، صلح حدیبیہ کے بعد حضور نہیں آئے۔ 3 وفود حج کے اوپر آئے؟ نہیں، وفود آتے تھے اپنے یعنی عمرے کے لیے، یا جس کو اس کو حج کو یا عمرہ۔ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ تو یہ حدیبیہ کے ٹائم پہ تو آ رہے تھے، نہیں حدیبیہ کے ٹائم پر آ کر پھر واپس چلے گئے تھے۔ وہ کیا عمرہ کرنے آ رہے تھے؟ اصل یہ عمرہ نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا پیچھے نا ایک بہت بڑی اسٹریٹجی تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اپنی قوت جو ہے اس کی نمائندگی یا نمائش کی جائے، اس یعنی مطلب یہ کہ جنہوں نے آپ کو نکالا ہوا تھا مکہ سے جبرن اور قہرن، اگر وہ آپ کو بغیر کسی ریزسٹنس کے یہاں آنے دیں تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ معاشی اور فوجی طور پر کمزور ہو چکے ہو، ورنہ تو وہ آخری حد پر آپ کا کھڑے ہو کر لڑائی لڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی پہلی دفعہ، یعنی جس وقت حدیبیہ ہوئی ہے تو وہ جس مقام پر تھے وہیں سے واپس جانا پڑا۔ اگلی دفعہ اندر تک گئے، اگلے سال جو ہے نا رسول نہیں آئے۔ ہسٹری تو کہتی ہے میرے سال میں نہیں ہے، باقی کیوں ہے؟ نہیں، وہ جو آنا تھا نا وہ اسی طرح ہے کہ اپنا جو قبائل جو آئے ہوئے نا سارے، آئی تو میٹنگ پلیس تھا جی، تمام قبائل عمرے میں نہیں آئے، یعنی جس کو آپ اسے، میری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ بت خانہ ہوگا
اور قرآن کہے گا کہ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تمہارا نصبالعین یہ ہے کہ تم نے بت پرستی کی، لعنت سے، غلاظت سے، پلیدگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بت رکھیں تو اندر وہ بت رکھ لو، آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کی تو نیگیشن ہو گئی۔ یہ اسی طرح کہ جس طرح مثلا کہتے ہیں کہ رسول پاک نے جب ہجرت کی تو آپ کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں تھیں، ان کو لوٹانے کے لیے حضرت علی کو کہا کہ تم یہاں لے جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو قوم رسول کو واجب القتل سمجھ رہی ہے وہ اس کے پاس اپنا مال رکھے گی؟ وہ لوگ رکھ دیں گے نا جنہیں پتہ ہی نہیں۔ کس کو نہیں پتا؟ نہیں مثال طور پہ ایک عام اس قبیلے کا آدمیوں سے نہیں پتا کہ ان کی یہ سازش بھی ہوئی ہے، وہ تو انہیں کچھ بھی یعنی جب رسول کو انہوں نے انت حلم بہذا البلد، رسول کو جو انہوں نے مباح الدم قرار دے رکھا ہے کہ جہاں یہ پایا جائے اس کو جو قتل کر دے، قبائل تمام مل کر اس قاتل کا دفاع کریں گے، اور اس کے قبیلے والے اگر اس کے خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کا کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اس طرح ہے کہ جس طرح کسی بینک کو آپ دیوالیہ قرار دے چکے ہیں، کیونکہ مال ہی تو عزیز تر ہے ان کے لیے، تو عزیز تر مال کو وہ خطرے میں کیوں ڈالیں گے؟ میری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں اس انداز میں پھیلا دی جاتی ہیں صرف ایک یعنی رسول کی امانت ظاہر کرنے کے لیے، حالانکہ رسول کے امین ہونے کا قرآن نے حوالہ جو دیا ہے نا وہ ہے امن کی ضمانت دینے والا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو المؤمن کہا ہے، المؤمن، المؤمن کا معنی ایمان لانے والا نہیں، اصل ہے امن کی گارنٹی دینے والا۔ رسول امین، وہ رسول کو کہ جو آپ کے لیے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا پروگرام لے کر آئے، تو اس کے نظام کو اپنانے میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے امت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو آپ کا مرکز محسوس ہے اس میں دو اجتماع کریں گے آپ، ایک حج ہے اور ایک عمرہ ہے۔ حج تو ہے جس طرح میں نے بتایا تھا نا کہ یہ تو آپ کا ہے جو 5 مقاصد آپ کے مرکز سے وابستہ ہے نا، ان کا آپ نے محاسبہ کرنا ہے کہ وہ مقاصد جو ہے نا مقاصد 5 وہ آپ کا مرکز پرفارمنس اس کی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ ہے ڈیبیٹ۔ حج اسی سے حجت ہے، اسی سے محاجہ ہے، یعنی آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی اس کا جائزہ لینا ہے، سالانہ جائزہ ہے کہ ہم ان مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، کہاں تک پہنچے، کہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے، کیوں نہیں پہنچے، کیا رکاوٹیں ہیں۔ اور اس میں عرفات کا مقام جو ہے نا، عرفات وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر اولو الالباب اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، اپنی مملکت جس کے وہ نمائندے بن کر ہیں وہ اس کا انٹروڈکشن کروائیں گے، اپنے مسائل آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے، مشکلات انٹروڈیوس کروائیں گے، یعنی ربط باہم سے لے کر نا اپنے مسائل و معاملات تک یہ انٹروڈکٹری میٹنگز ہوں گی عرفات پر۔ اور عرفات کے بعد اگلا سیشن جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا المشعر الحرام۔ یہ جو ہے نا یہاں سے عرفات سے ہمارے نمائندے اس میٹنگ میں آئیں گے، اس میں ہوگا المشعر۔ مشعر جو ہے نا یہ شعور سے، شعور، اور الحرام حرمت والا، یعنی یہ خصوصی میٹنگز ہوں گی جس میں آپ کے اسلامی حوالے سے یہ سوالات ہوں گے کہ جو ہماری امت مسلمہ کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے ہمارے فرائض و واجبات کیا تھے اور اس میں ہم نے کہاں تک وہ ان کو ادا کی، یعنی یہ اسپیشلسٹوں کی میٹنگ ہوگی۔ یعنی پہلے انٹروڈکٹری ہوگی جس میں وفود آئیں گے اپنا اپنا، اب ان کے خصوصی نمائندے وہ اگلا گویا ان کے ڈیلیگیٹس وہ مشعر الحرام میں اس میں قرآن کہتا ہے من حیث افاض الناس، کہ اس میٹنگ میں آنے والے اور جانے والے اپنے آپ کو الناس سے سپر نہ سمجھ لیں،
یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کمیونزم کی ناکامی ہو تو اسی وجہ سے کہ جس وقت یہ آپ نمائندے بن جاتے ہیں نا قوم کے تو سمجھتے ہم وی آئی پی ہیں، الائٹ۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق بھی وہی مانگتے ہیں، اور ہمارے اس وقت ملک کی تباہی میں یہی آ رہا ہے، ایک مخصوص طبقہ جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم تو حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے بعد ہماری اولاد، اور بجٹ میں ہمارا خاص حق ہے۔ وہ تو قرآن نے کہا کہ ثم عافیدوا من حیث افاض الناس، تمہیں ان فرائض کو تو ادا کرنا ہے لیکن تم نے وی آئی پی نہیں بننا، الناس کے مقام پر رہنا ہے۔ اگر تم الناس کے مقام سے اپنے آپ کو اوپر لے جاؤ گے اور وہ پھر اگر ذہنیت تمہاری بن گئی تو تم تو تباہ کرو گے لوگوں کو۔ اذا تولا، پھر جب حکومت اقتدار بھی آ گیا تو پھر تو یہلک الحرث والنسل۔ تو یہاں پر ایک تو آپ کے اجتماعات حج کے ہیں، یہاں پر آپ نے آ کر جو عرفات ہے نا اس کو قرآن اور مشعر الحرام پر فرمایا فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ یہاں پر یہ کرنا ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم کا ذکرکم آباءکم، تو ذکرکم آباءکم کا پہلا تقاضا ہے توحید۔ کوئی بیٹا ایسا نہیں جس کے باپ دو ہوں، یعنی کوئی بیٹا نہیں جس کے باپ دو، یعنی تم نے یہاں آ کر اپنے آبا کو، ایک تو آبا ہیں ہمارے اسلاف جو سیدنا ابراہیم سے محمد رسول اللہ تھا، یہ ہمارے آبا ہیں۔ ان آبا سے انسپریشن لینی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے کیا سبق دیتی ہے۔ وہاں آیت ایسی نہیں ہے کہ ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے، دو ہیں، ایک تو ہے کا ذکرکم آباءکم، یعنی اگر تم اس کو فزیکل ہم سینس میں لیں تو وہاں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ویسے کیا کرو جیسا کہ ماں باپ کا کرتے ہو۔ تو ماں باپ کے ذکر میں کبھی بھی ہم ان کے نام کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کے کارنامے، ان کی خدمات، یعنی باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی مودت، اس کی قربانیاں، جو ہمیں ابوت کا جو ہے نا ابنیت اور ابوت کا جو تعلق ہے اس کو ریوائیو کرتی ہے۔ یہ تعلق جو ہے یہ تم نے اپنا خالق اور مخلوق کے حوالے سے جوڑنا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ توحید ہے۔ اور دوسرا اگر ہم اس کو اس سے بھی اگلے سائنس میں لیں تو پھر یہ ہوگا کہ تمہارے ذکر آبا سے ذکر اللہ کی طرف ہے، اور وہ جو ہمارے آبا ہیں اگر اس کو روحانی اسپرچول سینس میں لیں تو ملت ابیکم ابراہیم، ہمارا اصل باپ جو ہے وہ ابراہیم ہے جو باپوں کا باپ ہے۔ اور پھر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم وازواجہ امہاتکم، تو جب ان کی ازواج ہماری امہات ہیں تو وہ کیا ہیں، ہمارے باپ۔ تو اس لیے ہماری ابوت روحانی جو ہے وہ ابراہیم سے شروع ہوتی ہے اس دائرے میں، اور محمدیت پر آ کر جو ہے نا وہ اختتام ہے۔ اب ہم نے اگر ابراہیمیت سے محمدیت تک کا سفر کر لیا تو اس ضمن میں ہمارے یہ جو ہے نا تعلقات، اس کے اندر لازماً انٹرنیشنلزم پیدا، کیونکہ ابراہیم جو تھے کہاں سے چلے، کہاں کہاں گئے، کیا کیا لے کر گئے، یعنی ارتھ روٹنگنیس ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ ابراہیمیت جو ہے نا وہ ہمیں حنیفیت کی طرف لے جائے گی، تو اس حنیفیت سے ہم حج کی طرف جب آئیں گے نا تو لیشہدوا منافع لہم، تو حج ہم نے ابراہیم نے یہ تمام کام جو کیے تھے نا الناس کے لیے کیے تھے، نہ کہ صرف اپنی نسل کے لیے۔ تو ایک تو حج کو ہم نے بین الاقوامی حوالے سے، اب اس کے ساتھ ہوگا عمرہ،
عمرہ جو ہے وہ آپ کے ہیں وہ اجتماعات جو سال کی بجائے سال کے اندر وقتاً فوقتاً آپ جسے آج کہتے ہیں ہنگامی میٹنگیں. جی ایک تو آپ کی ویسے فکس ہے ایک تو آپ کے سالانہ ہے نا جو آپ کے حال حال میں آپ نے منعقد کرنے. ایک ہے ایمرجنسی کسی بھی مقصد سے کبھی بھی کال کسی کی طرف سے یا آپ کی طرف سے. تو فرمایا کہ یہ جو ایمرجنسی ہے نا اس میں حق فائق ہوگا باہر والوں کا. مثلا جو مرکز کے قریب ترین جو ہیں اس میں اصول یہ ہوگا کہ باہر والا پہلے اور قریب تر جو ہے جو قریب تر تو کسی وقت بھی بلا سکتے جو مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے. تو جو باہر جتنا دور ہوگا نا اور اس سے ایمرجنسی پیدا ہوگی تو قریب تر کو اس سے ترجیح حاصل ہوگی. یعنی وہ جتنا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو قریب لاتے 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 یہ جو اجتماعات ہیں نا ان کو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اجتماعات ہیں تزودوا فإن خیر زاد التقوی. اس کو تم نے یہ جو اجتماعات ہیں ان کو تم ذات کے حوالے سے کرو. ذات تزودہ کہتے ہیں کسی گھوڑے کو یا جانور کو یا سپاہی کو اس ساز و سامان سے مسلح کرنا جس سے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے. زاد راہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے. زاد راہ تزودوا فإن خیر زاد التقوی. یعنی یہاں سے ہم نے یہ پروسیس کریٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کتنا ہے. تقوی غصہ آ جاتا ہے. یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایمان کی جو تربیت ہے تربیت وہ جب قرآن آپ کو یہ نظام اجتماع جو ہے وہ آپ کو کاظمین الغیظ والعافین عن الناس تو قزامت غیظ کی جب آپ کو علمی اور عملی طور پر تربیت دی جائے گی تو آپ اس سے بالکل مختلف ہوں گے جس طرح کے آج ہم اس نظام میں بنا دیے گئے ہیں. یعنی اس وقت بہت سی باتیں جو ہے نا وہ ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمارا جو اجتماعی نظام ہے اس کے اندر عفو درگزر اور قزامت غیظ اور عفو عن الناس اس کا دن بدن جو ہے نا وہ تحمل و برداشت کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا اگر کوئی فرد دوسرے فرد پر چڑھائی کرے گا تو لازمی بات ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ٹھیک ہے وہ قصاص کا قانون تو ہر حال میں چلے گا. لیکن کیا میں اسے ابھی مارنے دوں یا جیسے میں ابھی حبیب صاحب کے پر ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ حبیب صاحب میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے؟ یعنی وہ اپنا دفاع تو کریں گے. اپنا دفاع کریں گے نا. دفاع کریں گے. لیکن جب مکہ میں ہیں جب ابھی وہ نظام قائم نہیں ہوا وہاں وہ اپنا دفاع کریں گے؟ نہیں وہاں پہلے دور کے اندر جو ہے نا جس میں یہی کہہ رہا ہوں نا یہ ہو گئی آپ کی وہ احرام کی حالت جو ہے اصل میں. وہ تو احرام اس لیے ہم اس کو نہیں نہ کہتے کہ وَأَنْتُمْ حُرُمْ آیا وَأَنْتُمْ حُرُمْ. وہی یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ریٹیلیٹ نہیں کریں گے اس دور میں. نہیں یعنی اس کی بجائے میں کہتا ہوں کہ ہم جو قرآن کی بات ہے نا وہ قرآن کی اصطلاحوں میں بات کریں. جی جب ہم قرآن کی بات روایات کی اصطلاح میں کریں گے نا ٹھیک ہے تو ہم ڈیریل ہو جائیں گے. صحیح ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو احرام کہیں پہلے ہم آئیں کہ اس کے لیے قرآن لفظ کیا وضع کر کیا اس نے قرآن نے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. یعنی ہم نے جو بنیاد بنانی ہے نا وہ یہ ہے کہ دین جو ہے نا دین کے بنیادی کنسیپٹس جو ہے نا وہ ہم نے کتاب اللہ سے ڈیرائیو کرنا. وہ جو ڈیرائیو کریں گے نا ہم کتاب اللہ سے بیسک کنسیپٹس وہاں سے ہم آگے چلیں وہاں سے. تو ابھی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا حج ہے حج کے بعد عمرہ آ گیا. اب اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا کہ صفا والمروہ من شعائر اللہ تو یہ صفا اور مروہ جو ہے نا یہ آپ کے مرکز محسوس کی علامات میں سے ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ وہ تمہارا مرکز ہے کہاں تو اس مرکز کی طرف تمہاری
شعوری حرکت جو ہے اس کے نشانات میں سے صفا اور مروہ ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز آئی کہ صفا اور مروہ کا طواف کیا، فرمایا کہ کوئی نہیں ہے کہ یہ من تطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو یہ طواف جو ہے نا یہ دو حوالوں سے ہے، ایک تو ہے مرکز محسوس اور ایک ہے مرکز محسوس کا گرد و جوار۔ یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اس کے گرد و جوار کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو اس حوالے سے صفا جو ہے نا، صفا یصفو صفوان، یہ ہے علائش سے کسی چیز کا پاک صاف ہو، اور مرا یروم مروتن اس کا معنی ہوتا ہے کسی پروسیس کا عمدگی سے چلتے رہنا۔ یہ دو بیسک ویلیوز ہیں جو آپ کو ان پانچ کے اندر ساتھ ملا کرنا سباتن، یہ ساتھ بن جائیں گے۔ یعنی ایک تو ان مقاصد خمسہ جو ہیں، ان مقاصد کے اندر دو مزید چیزیں جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ ان مقاصد کو ہر حال سے ہر حال میں تم نے اڈلٹریشن نہیں ان میں ہونے دینی، ان میں اڈلٹریشن نہ ہونے پائے اس کے لیے بھی تم نے جدوجہد رکھنی ہے جاری، اور ان مقاصد کا رواں دواں رہنا۔ ایک یہ ہے کہ تم نے اڈلٹریشن تو نہیں ہونے دی لیکن سٹیگننسی آ گئی ہے، سٹینڈ سٹل ہو گیا پروسیس، پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی ایک چیز کو آپ نے خالص بھی رکھنا ہے اور ان کو اس پروسیس کو کیری آن جاری بھی رکھنا ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں ہمارے اوپر صفا اور مروہ کا طواف عائد کرتا ہے۔ طواف کا معنی ہے جدوجہد، اور یہ جدوجہد جو ہے یہ دو طرفہ ہے، ایک طرف مرکز کی طرف سے یعنی یہاں کے افراد کی مرکز کے ساتھ اور مرکز کی ان افراد کے ساتھ۔ یہ طواف جو ہے یہ دو طرفہ ہوگا، اور اس طواف کو دو حوالوں سے، ایک مقاصد خمسہ کے حوالے سے اور ایک مقاصد خمسہ کو ہر آمیزش سے آلودگی سے پاک رکھنا صفا ہے، اور اس کا رواں دواں ہونا یہ اس کا مروہ ہے۔ اور یہ دونوں جو ہے نا یہ ان مقاصد کی حفاظت کے لیے یہ چیکس ہے۔ وہ تو صحیح ہے بات۔ ہاں، اس میں وہاں پہ جناح کا لفظ کیوں بھی آیا؟ وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے مقاصد خمسہ، جی، ان کے لیے اصل طواف یعنی جدوجہد کا اصل دائرہ جو ہے یہ مقاصد خمسہ ہے جو مرکزی ہے۔ ایک ہے ان مقاصد خمسہ کی حفاظت کے لیے، وہ ہیں صفا اور مروہ۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جدوجہد آپ اس دائرے میں کر رہے ہیں جی، اور کوئی شخص اس دائرے میں جدوجہد کر رہا ہے اور اس کی جدوجہد کا آغاز ہی یہاں سے ہو، یعنی یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ کوئی اپنے طواف کا آغاز ان مقاصد سے کرے۔ یعنی اس میں یہ سوال ہے جس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ کیا آغاز ہمیں لازماً ایک فرد ہے یا کوئی جماعت ہے وہ ان مقاصد کے لیے وقف ہوئے بغیر کسی کی ڈیوٹی آپ ادھر لگا دیں تو وہ کہیں انفیریئر کمپلیکس میں تو نہیں مبتلا ہو جائے گا؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ کا ہے یعنی مرکزی دفتر فرض کر لیں اور ایک اس کے یہاں سائڈ پر ہے، تو سائڈ والے میں ایک انفیریئر کمپلیکس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو جی میری ڈیوٹی یہاں کیوں لگی، یہاں کیوں نہیں لگی۔ یعنی اس امر کا تعین کرنا کہ کس کو کون سی ڈیوٹی پر لگایا جائے یہ تو آپ کا مرکز کرے گا، اور ان چیزوں کو یعنی گناہ نہیں ہے ان چیزوں کو تربیت کے اوائل میں سخت ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو نصب العین کے حوالے سے قلوب و اذہان میں راسخ کرنے کے لیے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ جس طرح مثلا علت و حرمت کے بارے میں ہم انعام میں دیکھیں گے
کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے مت کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسی کو کھاؤ۔ تو اب اس میں آغاز میں مطلب ہے کہ اگر تم مومن ہو تو بس یہ کھاؤ، جس طرح وہ بات ہو رہی تھی نا کہ اگر کسی معاشرے کے اندر گائے جو ہے وہ پرستش کے مقام پر آ چکی ہو اور وہ مومن ہو جائے، تو ایک سٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تمہیں مومن ہی سمجھتے جب تک کہ یہ گوشت نہ کھاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ اگر وہ مومن ہوں گے تو یہ آخری درجے کی ان کی پیوریفیکیشن ہوگی، اور جس وقت وہ اس سے حجاب کریں گے اس کا مطلب ہے کہ عناصر پرستی کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہے۔ یار مومن تو ہم ہو گئے، کیوں لازم ہے ہمارے اوپر کہ گائے کا گوشت کھائیں؟ کوئی لازم نہیں ہے، لازم نہیں، لیکن اپنے اس کے یعنی اس دائرے کے اندر جو ہے نا تمہاری جو عبودیت الہی ہے اس کا آخری ٹیسٹ یہی ہوگا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ہمیں حکم یہ دیا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سوٹیبل ہے اس میں ہاں حلال کھانے کے آپ پابند نہیں ہیں، جو سوٹیبل آپ کو لگے، حلال بھی ہو، اور حلال کے بعد دوسری ہے طیب، اور طیب جو ہے نا یہ موقع محل کے حوالے سے ہوگا۔ تھوڑا وہ طیب نہیں، ہاں ایک جگہ یہ چیز طیب ہے کے لیے چینی طیب، اب مثلا بیمار ہے مریض ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا چینی ہے یا آپ کا جو دودھ ہے وہی غیر طیب ہو۔ وہ چیز کھانی ہے جسم کو فائدہ دے اصل میں، نہ صرف جسم کو نہیں، یہ طیب ڈبل ہے، ہمارے جسم اور جسم کے ساتھ ہماری یہ ذات پرسنالٹی، آپ کے ہر خوراک جو ہے نا اس سے ہمارے جسم کی نشو و نما بھی ہے، یہ ہماری مادی ہے نشو و نما، اور اس کے ساتھ ہماری ذات جسے ہم IMNS کہتے ہیں، ذات انسانی کی نشو و نما، یہ بھی آپ کی خوراک کا مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ جسم تو بڑھے گا، ہر اس سے جسم کے غذائیت ہے، غذائیت، اور یہ بڑھے گا آپ کے اخلاقی احکام کی پابندی سے۔ مثلا اگر آپ میں مثلا گھی ہے وہ کھائیں گے جسم بڑھے گا، لیکن اگر وہ گھی جو ہے وہ غصب شدہ ہے تو جسم تو بڑھے گا، جسم بڑھے گا لیکن ذات انسانی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ جب آپ کا یہ نظام اور یہ اصل اور فرع بحیثیت مجموعی اور اس کے ساتھ جو امدادی ہیں، تو اگر کوئی اس حوالے سے بھی اپنی اس کو معمور کیا جائے کہ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، تو وہ انفیریئر کمپلیکس نہ محسوس کرے کہ اچھا مجھے کہاں کھڑا کر دیا، تو یہ گناہ کی بات نہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی یہ نفسیاتی ہر طرح کی الجھن سے آزاد کر۔ یہ صفا مروہ کی آیت سے پچھلی آیت دو آیتیں پیچھے جائیں تو یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یہ چل رہی ہے۔ اس سے اگلی آیت آ گئی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ نہیں، یہ ساری آیات جو ہے نا یہ 143 سے جی، یا جہاں پر یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کے 4 ابواب ہیں، اور یہ جو آیت 121 سے پچھلی بحث شروع ہوئی تھی، اس کے بعد یہ مقام ابراہیم کی بحث جو ہے نا یہ شروع ہوتی ہے، اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن جعلہ للناس اماما، اور یہ جو ہے نا یہ 121 سے لے کر 162 تک، اور 163 سے جو ہے نا یہ جو ہے توحید کا شروع ہوگا چیپٹر، یعنی یہ باب الاحکام ہے، اور باب الاحکام میں سب سے پہلے توحید، لیکن توحید امر کی شکل میں نہیں ہوگی، خبر کی شکل میں ہوگی، الہکم الہ واحد، اور ان فی آگے پھر اس کے دلائل۔ تو یہ جو آیات ہیں نا یہ تقریباً 40 آیات
ان کا اساسی مرکز جو ہے، بنیادی نقطہ جو ہے، وہ ہمارے مرکز محسوس کی تولیت ہے، کہ یہ مرکز محسوس جو ہے بیت اللہ، اس سے تمہیں ہجرت کرنا پڑی ہے، اور اس ہجرت کو یہود نے یہ پراپیگنڈا کی ہے کہ تمہارا اس مرکز کو چھوڑ کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو یہاں نہیں ہے نا۔ نہیں، یہ جو ہے نا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها، تو اس میں قرآن نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ جو ہے نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو والی و وارث بنا دیں گے۔ آگے یہ کیوں فول وجہ کا شیطان ذکر؟ وہ یہ تو یہ جو ہے نا کہ ہم آپ کو والی و وارث بنائیں گے اس قبلے کا، یہ تو موعود ہے، یعنی یہ جو تولیت ہے، تولیت کعبہ، یہ ان قریب ہوگی، اس وقت نہیں ہے۔ اب اس کے یہ جو تولیت کعبہ ہے، یہ ہے نصب العین اس وقت ہمارا۔ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار یہ بتایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نماز میں اپنا نماز کا ذکر ہے نہیں رہا، اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مرکز تک پہنچنے کے لیے دفعتاً واحدہ تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہم اس طرح کریں گے کہ تم اپنی توجہات کو مرتکز کر دو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنی توجہات کو مرتکز کر دو مسجد حرام کے ایک ایک حصے پر، یعنی مسجد حرام جو ہے نا یہ صرف بیت اللہ والی مسجد نہیں ہے، یہ ہمارا پورا مرکز محسوس جو ہے نا مکہ، اور مکہ کے اطراف میں، یعنی مکہ کے اندر تھی کفر کی قوت، اور اس کفر کی قوت جس کا کہ مرکز بیت اللہ پر قبضہ تھا، وہ ان کے قبائل کے ساتھ تعلقات تھے، اور ان قبائل سے ان کی اسٹرینتھ اور قوت تھی۔ اسٹریٹجی آف وار تمہاری یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو مرکز پہ مسلط قوت ہے اس کو یکے بعد دیگرے بے دست و پا کرتے چلے جاؤ، یعنی وہ جو ان کی سپلائی لائن ہے نا، یعنی یہاں تو مرکز پہ یہ مسلط ہے، یہ مرکز قوت کہاں سے لے رہا ہے؟ یہاں سے لے رہا ہے، یہاں سے لے رہا ہے، یہاں سے لے رہا ہے، یہاں سپلائی لائن ان کی یہاں سے آ رہی، یہاں سے آ رہی، یہاں سے آ رہی ہے۔ جس وقت تک تم اس مرکز محسوس پر قابض نہیں ہو سکتے، تم اس کے چاروں طرف جو پائے جانے والی جو ان کے سورسز ہیں نا، قوت کے جو منابع ہیں، ان کو ایک ایک کر کے لیتے جاؤ۔ اس اسٹریٹجی آف وار کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے اندر اپنی ٹائز بڑھانا شروع کی۔ ان کے لفظی معنی یہاں کیا آئے گا؟ فول وجہ کا شطر، فول پس پھیر تو، لگا تو، متوجہ کر تو، متوجہ ہو جاؤ، اور وجہ جو ہے نا، وجہ اس کا معنی توجہ، جس طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ یریدون وجہ اللہ، ہاں، کہ یہ لوگ اللہ کا چہرہ چاہتے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کا چہرہ، یعنی اس کی توجہ، اس کی رضا، اس کی عنایت۔ اور شاطرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرنا اور کسی چیز کا چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم ہو جانا۔ تو یہاں نصف المسجد حرام نہیں کہا، الی المسجد حرام نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ جو مرکز محسوس ہے، اس کے جو اجزاء ہیں، یعنی اسے ان ٹوٹیلٹی نہ لو پہلے درجے میں، بلکہ اسے اجزاء میں تقسیم کرتے ہوئے ڈویژن آف ورک اس طرح کرو کہ اس کے حصے بناؤ، کہ اس مثلا 6 ماہ کے اندر ہم اس علاقے کو دعوت کا موضوع بنائیں گے،
اس میں ہماری جدوجہد کا مرکز یہ ہوگا، اس میں ہماری جدوجہد کا مرکز یہ ہوگا، کیونکہ دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں آئے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرکز جو ہے سب کا سب جو ہے وہ اپنے تمام اہل ایمان کو ایک ہی وقت میں بلا لے اپنے پاس، بس ایسا کرو کہ اسے تم تقسیم کر دو اور ہر ڈویژن سے اپنے طائفہ کو منگاتے جاؤ، ان کی تربیت کرتے جاؤ، ان کو واپس بھیجتے چلے جاؤ، تاکہ یہ تربیت پوری تم سے وابستہ آبادی اور امت میں یہ پینیٹریٹ کر جائے گی۔ تو اسی طرح ہم نے مسجد حرام کے اشتار بنا لینے، یہ شطر، یہ شطر، یہ شطر، یہ شطر، یہ شطر، اور ان کو ایک ایک کر کے نا مرکز سے توڑتے چلے جانا ہے اور اپنے ساتھ وابستہ کرتا چلے جانا ہے، تاکہ وہ وقت آ جائے گا کہ یہ تمام جو شطر ہیں یہ اس اصل کے ساتھ تمہیں ان سے وہ ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کلی طور پر وہ، اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اسلام آگے بڑھا تو اس کو سورہ الاعراف میں جو ہے نا سورہ رات اس کی آیت 41 میں یہ آئے گا، اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها راغب واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ تو یہ جو ہے نا نقص الاطراف، یہ نقص اطراف ہے جو آپ میں کرتے چلے جاتا کہ آج اس جگہ ضرب لگاؤ، آج اس جگہ لگاؤ، آج اس جگہ لگاؤ، اس جگہ لگاؤ، کیونکہ ان کے پاس خود تو مرکز کوئی چیز نہیں، اگر اس کے پاس جو یونٹس ہیں ان کو تقویت پہنچانے والے، جس طرح آپ کا فیڈریشن ہے، اکائی ہے مثلا اسلام آباد میں کیا کرے گا؟ نہیں وہ تو آپ کی ہے بات، وہاں نہیں کوشچن تو مجھے آیا تو جیسا بھی یہ بات جہاں اس سے اقول الصفاء من الناس ما واللہ من قبلتہم جو یہ بات ہو رہی ہے، ایسی اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی یہ بات رسول سے نہیں ہو رہی، یہ تو عام مومنین سے ہو رہی ہے۔ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وہ تو کہیں گے، اور یہ جو سفہاء من الناس ہے نا ان کو پہلے ڈیفائن کر چکا ہے قرآن، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، دوسرے مقامہ کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، اسی چیز میں چلتے چلتے آگے پہلے حکم ہوا کہ ہم ایمان لائے ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ ما اوتی النبیون من ربہم، اور پھر آگے 137 میں کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ بحث چلتے چلتے اب اس مقام پر پہنچی کہ یہود نے پراپیگنڈا یہ کیا کہ اگر یہ ایمان والے جن جیسا ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے تو اگر یہ حق والے ہوتے تو ان کو اپنے مرکز سے بھاگنا کیوں پڑتا؟ نہیں لیکن یہاں دیکھیں نا ہم اس کے تحت کیوں پڑھیں کہ یہاں پہ یہود کو یہ کہا جا رہا ہے یا ان کو، میں تو اس طرح پڑھوں گا جیسا اگر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے تو یہاں یہود کا تو ذکر نہیں ملے گا نا، یہاں تو ایک ہی بات ہوئی تلک امت قد خلت کی بات ہو گئی، فلا تسألون عما كانوا يعملون، ابھی کوئی یہود کی میں سچ تو مجھے نہیں نظر آئی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ بالکل سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس ہے، ناس میں سے، بالکل سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس، الناس میں جو سفہاء ہیں بالکل وہ یہ کہیں گے، نہیں وہ تو یہ کہیں گے۔ اب اگلی آیت جو ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، وہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس کنہیں کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ ما وَلَّاهُمْ، بالکل کس چیز نے منہ پھیرا ان کا جی اس قبلے کی جانب سے جس پہ یہ تھے، کہ جس قبلے پر ہونا ان کا فرض منصبی تھا، التی کانو علیہا، یا جس پہ یہ پہلے تھے، یعنی جس پر یہ تھے یا جس پر ہونا جو تھا نا ان کے حق ہونے کی دلیل ہوتا۔ نہیں یہ بات تو وہ تو پھر ہم بتائیں گے نا کہ یہ معنی جو ہے نا یہ یہاں یہ معنی ہے یا نہیں ہے، اس پر تو گفتگو کریں گے نا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب یعنی تمام جہات اور تمام علاقے
اللہ کے قبضے میں ہے، اور فرمایا کہ جب وہ اللہ کی ملکیت ہے تو اب اس اللہ کی ملکیت جہاں بھی ہے نا، للہ ملک السماوات والارض، اور آگے ہے یہاں وہ دیتا ہے، یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ملکیت جو عطا کرتا ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک، یہ ہے قوموں کو علاقوں کا وارث بنانا اور ان کی نااہلی کی بنیاد پر ان علاقوں سے محروم کر دے۔ تو اس پر یہ ہے کہ یہ جو آیا ہوا ہے نا، مطلب سورہ توبہ کا اس کے اندر، بقرہ کے اندر ترجمانی کے اندر بھی یہ آ چکا ہے، اور ویسے بھی اس پر تولیت اور تحویل قبلہ پر ایک الگ ہمارا پمفلٹ بھی تیار ہے، تو اس میں یہ سوالات بھی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ مجھے جو کوشچن تھا نا اس میں یہ تھا، کیونکہ اگلی آیت میں آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو یہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کس کو یعنی یہ لوگ کن کو کہہ رہے تھے؟ یہ اگلی آیت اگر دیکھتے ہیں یہ تو ایک عام مومنین کی بات ہو رہی ہے، امت وسطیٰ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے، رسول کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ جی وہ تو ماقبل جو بحث شروع ہو رہی ہے نا، یہ دیکھو نا اس کو جہاں سے، یعنی کہ ایسے اگر میں جب یہ پہلے جو سمجھ پایا تھا نا ایک چیز، وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہر شخص جو ہے، یعنی قبلہ کا مطلب تو سامنا بھی ہے، یعنی کہ جہاں جس معاشرے میں کوئی ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، جب وہ حقیقی دین کی طرف آتا ہے تو لوگ اسے ضرور یہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں جو بات ہے نا یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، دل کا امت قالون وہ، تو یہ مطلب ہے ابراہیم کے توسط سے نا، مطلب ہے کہ یہ وارث تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی جی اپنے آپ کو اس حوالے سے۔ تو یہ کہنے کے بعد اب یہ جو ہے نا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی و نصارہ، اس کے بعد ہے قولو، یہ آیت 136 میں جی، تو یہ قولو جو تم کہو، کون کہے؟ رسول کو تو نہیں حکم ہو گیا، قولو تم کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم وعیسیٰ واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون ولا نفرق بین احد منہم، یعنی جن کو حکم ہوا تھا قولو تم یہ اعلان کرو، تو رسول کو تو نہیں حکم ہو رہا۔ وہی تو میں مقصد ہے کہ رسول کا ذکر نہیں، یہ تو پہلے قولو ہو گیا، قولو کے بعد ہے لا نفرق بین احد، لا نفرق آگے پھر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، پھر آیت 137 میں فرمایا فإن تولوا فإنما فسيكفيكهم اللہ، یا یہ جو یکفی کا ہے نا، کا یہ رسول کو مخاطب ہے، بس کافی ہوگا تیرے لیے اللہ، یعنی اس کے اندر رسول اور رسول پر ایمان لانے والی جماعت بمقابلہ یہود اور نصارہ، ساتھ کے ساتھ جو ہے نا پھر چل رہی ہے، اور چلتے چلتے جو ہے نا وہ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ میری معنی کہ اس پر تحویل قبلہ پر اصل سوال ہے تحویل قبلہ ہے یا تولیت قبلہ ہے؟ نہیں، وہ تو تحویل قبلہ تو نہیں ہے، وہ تو بات ہو گئی، تو وہ پوائنٹ تو ہو گیا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں نا، نماز کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں، لیکن یہ تھا کہ ان آیتوں سے اصل مطلب یہ آپ کو وہ جو دوسرا ہے نا میرا وہ پمفلٹ اس پر جو جامع لکھا ہوا ہے اس کا یا فوٹو اسٹیٹ کرا دیں گے یا وہ اصل جو ہے نا وہ آپ کو دے دیں گے، اور چلیں تو انشاءاللہ ٹائم کافی ہو گیا، آپ کا آرام کا بھی ٹائم ہوگا۔